السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کام لوگوں کو جاگرک کرنا ہے اور انہیں حقیقت سے آشنا کروانی ہے، حقیقت ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ میں نے ایک مفتی صاحب کا بیان سنا جو مفتی سلمان اجہری کر کے ہیں۔ ان کے بیانوں سے یہ تو بات جہاں تک برحق ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے جعلی پیر، دھوکے باز پیر بیٹھے ہیں جو لوگوں کو گمراہی میں پھنسائے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں، اب بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں، اب اپنا تعریف اور توصیف اپنے آپ اپنا برچسپ اپنا قائم کرے ہوئے ہیں، نام کما رہے ہیں، روپے پیسے کما رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہیں، یہاں تک جو بھی فرمایا انہوں نے سب ٹھیک ہے ایسا ہمارے معاشرے کا حال، ہمارے دیش میں شہر میں یہ چل رہا ہے گورکھ دھندا۔ اور ان کے بیان کی ویڈیو پہ کوئی خواجہ پیر جعریف کر کے بہت ہی نامی گرامی کوئی اٹھے ہیں جن کا نام خواجہ پیر جعریف کر کے ہیں، ان کا فوٹو ان کی ویڈیو پہ لگا ہوا تھا، تو اشارہ وہ خواجہ جعریف بابا کی طرف ہی ان کا بیان ہے، اسی کے اوپر انہوں نے ایسا بیان بنایا ہے۔ خیر، اپنی اپنی عقیدے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، کسی کو عقیدہ وہ خواجہ پیر جعریف بابا کے اوپر کسی کو ہے، اب وہ عقیدے ہیں کہ کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے اللہ بہتر جانے۔ تو بہرحال انہی کے خلاف یہ ویڈیو ان کا بنا ہوا تھا، تو میں نے سنا، تو جہاں تک انہوں نے ایسے جعلی پیر ڈبہ پیر کی باتیں انہوں نے کہی تو ٹھیک ہی کہی فرمائی ہے، لیکن ایک بات آپ نے یہاں پر ہی لوگوں کو جو بیان کے ذریعے بتایا ہے وہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ روحانی اعتبار سے، علم طریقت باطن کے تعلیم کے اعتبار سے یہاں پہ جو آپ نے فرمایا وہ سراسر غلط ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ حق تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، معاذ اللہ، حق تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ باتیں فرمائی ہے تو کس بنیاد پہ آپ نے فرمایا ہے، کس اعتبار سے آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ کیا آپ نے ان ظاہری علموں کے اعتبار سے فرمائی ہے؟ آپ نے حدیث اور قرآن کے اعتبار سے فرمائی ہے؟ اگر آپ نے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے فرمائی ہے تو ذرا قرآن کی ان آیتوں کی باطنی تصریح تو کر لیں، اس کی باطنی تصریح ہاتھ کر لیں، حدیث کی تصریحات کر لیں، تب اس کے بعد آگے مزید فرمائیں۔ آپ نے قرآن کے اعتبار سے اگر جو بات فرمائی ہے تو قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ پرستاب رکھا کہ جی آپ اگر اپنے اللہ کا دیدار ہمیں ایک بار کرا دو تو میں مسلمان ہو جاؤں، ایمان لے آؤں، تو اس بنیاد پہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ کلام نازل فرمایا جو آپ نے پڑھ کے لوگوں کو سنایا کہ تمہارے پاس وہ باطنی، تمہارے پاس وہ بصیرت نہیں، وہ آنکھیں نہیں جو رب تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا کہ تمہارے پاس وہ بصیرت، وہ آنکھیں نہیں جو حق تعالیٰ کا دیدار کر سکے، کیونکہ تم تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہو، اور مسلمان تو دور کی بات تم مومن بھی نہیں ہو، پہلے تو مسلمان بنو، ایمان تمہارے اندر قائم ہو، مومن ہو، تب بات کرو۔ تو تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں، وہ بصیرت نہیں کہ جو حق تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔
اور کسی جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود میں کیا کیا خاصیت رکھی ہے، کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، اور ان خاصیت کا تعلق، ان خوبیوں کا تعلق یہ علم ظاہر، علم شریعت سے نہیں ہے۔ اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی تعلیم کے لیے اس تعلیم سے، علم ظاہر کی تعلیم، شریعت کی تعلیم سے نکلنا پڑے گا، اس کو باہر آنا پڑے گا، اسے اپنے اندر کی خاصیت، اپنے اندر کی خوبیاں کو جاننے کے لیے، اس کی تعلیم لینے کے لیے علم شریعت کا نچوڑ جو ہے وہ ہے علم طریقت، علم لدھونی، وہ سیکھنا پڑے گا۔ اور جب بندہ وہ تعلیم میں داخلہ کروائے گا، انٹر ہوگا، سیکھے گا، تو اس کی اندر کی خاصیت جو ہے، اندر کی خوبیاں جو ہے، جو اس کے اندر رب تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ طاقت پکڑے گی، بیدار ہوگی۔ اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر ایک بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 روحیں رکھی ہیں، لطیفہ سری، لطیفہ اخفا، لطیفہ قلب، لطیفہ نفس، لطیفہ خفی، لطیفہ روحی۔ یہ 7 لطائف، یہ 7 روحیں ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جس کا تعلق یہ علم ظاہر قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اس کی تربیت، اس کی تعلیم قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اس سے پرے ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے اس کی تعلیم۔ شریعت میں اس کی تعلیم، اس کی پرورش نہیں ہے، اس کی تعلیم، اس کی پرورش، اس روحوں کی، ان روحوں کی پرورش، تعلیم علم باطن سے ہے، علم ظاہر سے نہیں، علم باطن سے ہے، جس کو علم لدھونی کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں، قرآن میں ان علموں کا اور بندے کے وجود میں جو خاصیت ہیں، جو روحیں ہیں، ان روحوں کا اشارہ ملا ہے، اشارہ ملا ہے، کھل کر نہیں اس کی تعلیم ان ظاہری کتابوں میں دی گئی ہے۔ ان کی تعلیم، اس تعلیم کو علم باطن کہتے ہیں، علم لدھونی کہتے ہیں، اور اس تعلیم کو سینہ و سینہ چلایا گیا ہے، سینہ و سینہ یہ چلتا آیا ہے، کتابوں کے ذریعے نہیں، سینہ و سینہ چلتا آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے چند صحابہ کو ملا، چند صحابہ سے ہوتے ہوئے مولا علی سے اولیاء اکرام، یہ سینہ و سینہ یہ تعلیم چلتا ہے۔ جو اولیاء اکرام سے سینہ و سینہ یہ تعلیم چلا رہا ہے، اس تعلیم سے جس نے تعلق جوڑا، جو یہ تعلیم حاصل کیا، اس نے اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ اپنا باطن کو بھی منور کیا۔ تو جس نے اپنے باطن کو منور کیا، جس کا باطن بیدار ہوا، جس کے اندر کے لطائف روحیں بیدار ہوئیں، طاقت پکڑیں، اسے نور کی غذا حاصل ہوئی، نور کی غذا اسے حاصل ہوئی، تو اس نور کی غذا حاصل ہونے کے وجہ سے ان کے اندر کے لطائف طاقت پکڑیں، بیدار ہوئیں، تو ایک بندے کے اندر 7 لطائف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 عالم بنائے ہیں، 7 لطائف کے 7 عالم سے تعلق ہے۔ ایک لطائف ہے بندے کے پیشانی پہ، سر میں، جس کا نام لطیفہ انا ہے، اس لطیفہ انا کا، اس روح کا تعلق رب کی ذات سے ہے۔ تو حق تعالیٰ کا دیدار اس روح کے ذریعے اللہ کے بندے نے، اللہ کے ولیوں نے، حضور کی امتی، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں حضور کی امتی میں، ان لوگوں نے اس روح کے ذریعے، لطیفہ انا کے ذریعے حق تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں،
کہ تم رب کا دیدار کر سکو۔ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، مومن ہونا تو دور کی بات، تو حق تعالیٰ نے ظاہری آنکھوں سے دیدار حق تعالیٰ کا کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک ذریعہ اللہ نے رکھا ہے بندے کے وجود کے اندر، اس کے بھیتر، جس کا نام لطیفہ انا ہے، اس کے ذریعے حق تعالیٰ کا دیدار پاسبل ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ مفتی ہیں، اتنی بیان کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور یہ علم باطن کی اور آپ کا اشارہ نہیں ہے، روحانیت کی تعلیم کی اور آپ کا اشارہ نہیں ہے۔ بندے کے وجود میں اللہ نے جو جو خوبیاں رکھی ہے، جو روحیں رکھی ہے، جو روحوں کا ہر عالم سے تعلق ہے، اس کے طرف آپ کا اشارہ نہیں ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس، ہمیں تعجب ہوتی ہے۔ آپ سنی ہیں یا بریلوی ہیں یا اہل سنت والجماعت ہیں یا وہابی دیوبندی، جو بھی ہیں، سبھی کا عقیدہ چار امام جو گزرے ہیں، ان اماموں میں سے سب سے اول ترین جو امام ہیں، امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ، ان کے مقلد ہر کوئی ہیں اور ہر کوئی ان کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ کا بھی عقیدہ ان پر ہوگا، آپ بھی مانتے ہوں گے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر آپ ایسی بے بنیاد بات کیسے حق تعالیٰ کے بندوں کو آپ طرح سے بیان کر کے سمجھا سکتے ہیں؟ اس طرح سے تو بندے گمراہ ہو جائیں گے نا، اس طرح سے تو اللہ کے دیدار کی چاہت انہیں نہیں رہے گی، صرف لالچ رہے گی جنت کی، اللہ کی محبت کی لالچ نہیں رہے گی، حق تعالیٰ کی محبت، حضور کی محبت کی لالچ نہیں رہے گی، صرف لالچ رہے گی تو جنت کی، ڈر رہے گا تو صرف دوزخ کا، صرف اسی بھائی کے خاطر، ایسی لالچ کے خاطر وہ حق تعالیٰ کا بندگی اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اسی لالچ کی خاطر۔ لیکن رب کی محبت اس سے پرے ہے، اس سے آگے ہے، حضور کی محبت عشق اس سے آگے ہے، یہ سکھائیے نا، یہ تو نہیں رہے گی نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار اماموں میں سے ہر کوئی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو چاہیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا روایت، ان کا بیان سنیے، اٹھا کے دیکھیے، اس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں حق تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس جسم سے نہیں، اس آنکھوں سے نہیں، روح کے ذریعے۔ روح کو بیدار کر لیا، روح کو اتنی طاقت پہنچا دی، نور کی غذا دے دی، تو روح کے ذریعے دیدار ممکن ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے دیدار کیا، حضرت سخی سلطان حقواہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار کیا، حضرت ابراہیم بن ادم نے دیدار کیا، اور اتنے سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، جسموں کے ذریعے نہیں، روح کے ذریعے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دیجئے، لوگوں کو تربیت کیجئے، گمراہی سے نکالیے، لیکن صحیح تصریحات کرتے ہوئے اس کا مکمل تعلیم دیجئے۔ علم صرف شریعت کی علم نہیں، علم دو طرح کے ہیں، ایک علم ظاہر، دوسرا علم باطن۔ علم ظاہر جس نے سیکھا، کوئی قاری بنے، کوئی مفتی بنے، کوئی مولوی بنے، لیکن جنہوں نے علم باطن سیکھا، کوئی قلندر بنے، کوئی غوث بنے، کوئی قطب بنے، کوئی اللہ کے ولی بڑے بڑے مقام پہ پہنچے جنہوں نے علم باطن بھی سیکھا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ تعلیم اگر دیجئے تو مکمل دیجئے بندوں کو،
تاکہ بندے کو سمجھ میں آئے، بندہ گمراہ نہ ہوئے، کسی کے لیے بدگمان نہ ہو بندہ۔ اور رہی بات سچے پیر اور جھولا چھاپ پیر، دھوکے باز اور ڈھونگی پیر کی، تو اس کی بھی تو بہت بڑی پہچان جگہ جگہ پہ حدیث میں، قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو وہ پہچان بتائیے لوگوں کو، اور سب سے بڑی پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ سچے پیر کی پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیپ، ان کے نزدیک چند صحابہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیں سچے پیر مرشد کی پہچان کیسے کی جائے کہ جس سے کوئی بھی گمراہی میں نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچا پیر وہ ہے جو مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کرے۔ اگر یہ خاصیت تجھے کسی پیر میں دکھ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ پیر کامل ہے، ایک کامل ذات ہے۔ اتنی بڑی پہچان تو ہمارے آقا مولا نے بتائی ہے، تو پھر کیوں لوگ جاہل دھوکے باز پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں؟ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرنے والی بات جو فرمائی ہے نا، ان باتوں کا لوگوں نے غلط منفوذ بنا دیا، مطلب ہی کچھ اور سمجھ بیٹھے، اور وہ غلط مطلب کیا سمجھ بیٹھے؟ وہ مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ اس لفظ کو غلط یہ سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے اس لفظ کو کرامت سے کمپیر کر بیٹھے ہیں، کرامت سے جوڑ دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامت کے طرف اشارہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے یہ مراد ہے کہ جس کی روح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کے اندر جو لطائف رکھے ہیں، جیسے لطیفہ قلب رکھا ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سری ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ انا ہے، ان روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر رکھا ہے، اگر یہ لطائف، یہ قلب، یہ روح اس کے مر چکے ہیں، تو وہ ایک نظر ڈال کے اس مردے قلب کو زندہ کر دے۔ تو مردوں سے زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے اندر کے مرے ہوئے روح کو، اس کے لطائف کو وہ پیر زندہ کر دے، اور مردے کو زندہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ مردے کو، مرے ہوئے قلب کو، اس کے اندر کے لطائف کو ایک نظر میں زندہ کر دے، اور زندوں کو مردہ کر دے۔ زندوں کو مردہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو نفس ہیں، جو دنیاوی خواہشات میں لٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو کھاؤ پکاؤ کی زندگی میں ملوث ہیں، یہ نفس کی خواہشیں نہ ہے، نفس کے چکر میں نہ پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض جو کینہ رکھے ہوئے ہیں، دل میں نفرت پالے ہوئے ہیں، یہ نفس کی حرکت ہے نا۔ تو زندوں کو مردہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نفس کو مار دے، مردوں کو زندہ کر دے، یعنی کہ اس کے اندر کی جو سماوی ارواح ہیں، جو آسمان سے، جو رب کائنات کے اس سے 7 عالم سے جو تعلق رکھتی ہے، اس کی 7 روح ہیں، اس روح کو نظر ڈالے تو زندہ کر دے، اور وہ اللہ والا بنا دے اس شخص کو۔
اور جندوں کو مردہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو یہ خواہشات ہیں، اس کے جو لطیفہ نفس ہیں، اس نفس کو مار دے۔ تو یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصریحات، حدیث کی حقیقت، جس کا لوگوں نے غلط مطلب نکال دیا۔ مردوں کو زندہ، زندہ کو مردہ سے مراد یہ کرامت لے بیٹھے ہیں کہ کرامت دیکھیں گے تو اسی کو ہم سچا پیر اور ولی مانیں گے، لیکن یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی پتھر سنگ دل ہے جس کے دل میں اللہ کا ذکر، رب کا اسم اعظم اس کے دل میں سرایت نہیں کر رہا، اس کے قلب میں نور کی ایک چنگاری بھی نہیں ہے، مر چکا ہے اس کا قلب، اس قلب کو بھی زندہ کر دے، سڑے ہوئے انڈوں میں سے بھی بچے نکال دے، اور جو اللہ اللہ میں اسے لگا دے، وہ ہے اصل کرامت۔ اسے کہتے ہیں کرامت، جو مردے قلب کو زندہ کر دیا، اسے بھی اللہ والا بنا دیا اور دل کی دھڑکن میں اللہ کا ذکر بسا دیا۔ یہ ہے مردوں کو زندہ کرنا، مطلب یہ ہے اصل کرامت۔ اور زندوں کو مردہ کرنا مطلب کہ اس کے لطیفہ نفس، اس کے خواہشات، جن کے لیے وہ جی رہا ہے، مر رہا ہے، بیوی بچے پریوار، دنیا کی خواہش کے لیے جی رہا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے، یہ نفس کی خواہش ہے، تو یہ زندے نفس کو مار دے، اس کو پاک کر دے، نفس کو نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچا دے۔ یہ ہے زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ کرنے سے مراد۔ تو یہ خاصیت اگر کسی میں مل جائے، یہ کوالٹی اگر کسی پیر کے اندر مل جائے جو زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، تو ایسے پیر کا ساتھ مت چھوڑنا، سمجھ لینا کہ وہ پیر کامل ذات ہے، اور اس سے جڑ جانا۔ یہ پہچان بتائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسی تعلیم آپ مانتے ہیں کہ عالم ہیں، مفتی ہیں، عالم حق بننے کی کوشش کریے۔ عالم ہیں، مفتی ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن عالم حق بننے کی کوشش کیجیے۔ اور عالم حق وہی ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء من صدری، کہ علماء اصل وہ ہے جس کا صدر یعنی کہ سینہ، صدر سینہ وہ کہتے ہیں، علماء من صدری، یعنی کہ اصل علماء، صحیح علماء وہ ہے کہ جس کا سینہ میری سینے سے جڑا ہو، میرے سینے سے جس کو فیض مل رہا ہو، جس کو میرے سینے سے نور مل رہا ہو۔ علماء من صدری، سادات من قلبی، جو حضور کی سادات میں سے ہو، حضور کی سادات کے جیسا قلب نورانی ہو جس کا، وہ اصل علماء ہے۔ علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، تو یہ ہے اصل علماء حق کی پہچان۔ تو علماء ہیں، مفتی ہیں، جو ہیں، اب سب ہیں، علم رکھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن کوشش کریے کہ علماء حق بننے کی، اور یہ علماء حق بننے کے لیے سینے کا سرائے صدر کروائیے۔ سرائے صدر کا حکم قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت بھی یہی رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سینے کا سرائے صدر کروایا، اور پھر مولا علی کا کیا، پھر چند صحابہ کا کیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے نوازا، اور وہ سینہ بائی سینہ مولا علی کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے یہ سرائے صدر والا علم چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سرائے صدر والا علم اپنائیں اور اپنے سینوں کا سرائے صدر کروائیں، اور علماء حق بنیں، اور صحیح تعلیم، صحیح گیان، مکمل تعلیم لوگوں تک پہنچائیں۔ آدھی ادھوری تعلیم نہ پہنچائیں۔ آدھی ادھوری تعلیم سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے اور بدگمان ہو جائیں گے۔